ہے جو الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں. کیا ہے؟ اے ایمان والوں. آگے کہا کتب علیکم الصیام یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کرے گئے. کتب علیکم الصیام آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرماتے ہیں اس کے آگے آپ دیکھیے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر روزے فرض ہوئے تھے. اگلے سے مراد جو ہم سے پہلے نبی آئے، جو ہم سے پہلے امتیں آئے، ان پر بھی روزے فرض تھے. ایسا نہیں کہ روزہ نیا ہے کوئی، روزہ ان پر فرض تھا. لیکن جیسا ہم کو رمضان شریف کا مبارک مہینہ ملا ہے، جیسا ہم کو رمضان شریف کا عظیم مبارک بابرکت مہینہ ملا ہے، ایسا پورا مہینہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ہم کو مبارک مہینہ یہ عطا فرمایا ہے. اب آپ دیکھیے فرماتے ہیں من قبلکم لعلکم تتقون. آگے ارشاد فرمایا ہے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، کہ کہیں سے تم کو کیا ملے؟ پرہیزگاری. اب روزہ رکھنے کا کام کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا اس کا مطلب پرہیز کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بارہا بتاتا ہوں، مائک سے کہتا بھی ہوں کہ بھائی آؤ آؤ آؤ، نہیں آنا تو اس میں کیا ہوگا؟ مطلب یہی کہ آپ مکمل پرہیز نہیں کر رہے ہو. یہ قرآن کی بات ہے نا، میں اپنے تو نہیں کر رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنی کوئی بات کروں. قرآن خود کہہ رہا کہ آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. آپ پرہیز کریں گے تبھی تو اللہ کی بارگاہ میں متقی ہوں گے. آپ پرہیز نہیں کر رہے ہو، بچ نہیں رہے ہو. پرہیز کا مطلب یہ کہ برے کام سے بچو اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. نیکی کے لیے آؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ فوراً. اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے کا ٹائم آئے تو حاضر ہو جاؤ. اچھا اگر اسلام کے اندر صرف گھروں میں نماز پڑھنا مقصود ہوتا تو پھر یہ بتاؤ یہ مساجد جیسی عظیم چیزیں کیوں بنائی جاتی؟ کیوں بنائی جاتی؟ یاد رکھو ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، کیا کہا میں نے؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. آپ ہسٹری پڑھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں اور جانیں گے جب نبی مدینہ طیبہ میں آئے تو سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر اللہ کا مقدس گھر مسجد کو تعمیر فرمایا. سب سے پہلا کام یہی تھا. کیا کیا وہاں پر؟ نہ گھر کی بات کر، نہ تخت و تاج گوہر کی بات کر، جو خیر چاہے تو خیر البشر کی بات کر. بے شک سبحان اللہ. نہ تخت و تاج نہ سیمو گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیمو گوہر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. اور بشر کے بھیش میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیش میں یاقوت کو حجر نہ کہو. جو خیر چاہو تو خیر البرا کی بات کرو. سبحان اللہ. بے شک. تو مسجد کو آباد کرنا یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے. یہ تو اللہ والوں کا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اس کا احسان ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ دین ہمارا محتاج ہے. دین کسی کا محتاج نہیں ہے. دین وحدہ لا شریک کا ہے، وہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے گا. کوئی اس کے لیے محتاجی نہیں ہے. وہ جب کام کروانے پہ آتا ہے نا تو ابابیل جیسے پرندوں سے بھی، بات سمجھو پہلے، ابابیل جیسے پرندوں سے، انسان تو بات چھوڑو، ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جب کام لینے کو آ جاتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے کروا لیا کرتا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ یہ نہ سمجھ دین کوئی بانجھ ہے. آپ دیکھیں اپنے پڑوسی ملک کے بارے میں کئی بار خبریں سنتا ہوں معاملات میں، یعنی وہ ٹی وی ایکٹرز جو سال کے 11 مہینے اپنے ٹی ویوں پہ آ کر بے حیائی اور بے شرمی کا ننگا ناچ ناچتے ہیں، تو جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو اسی ٹی وی کے اوپر اب دین کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک. یار یہ دین تم نے کیا سمجھا؟ دین اب گویوں سے سیکھا جائے گا کیا؟ دین کوئی بانجھ ہے جو گویے آ کر دین سکھائیں گے؟ اگر دین سکھانا ہے تو پہلے دین کی نالج حاصل کرو. آج گلیوں میں آپ جاؤ، جسے جو ہے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، جس کو یہ نہیں معلوم نماز کی حقیقت کیا ہے، گلیوں کے اندر وہ بھی دین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. خدارا دین کو باج نہ سمجھو، دین کوئی بانج نہیں ہے. دین جس کا نام ہے وہ محمد عربی
तबाइयत का नाम है, जो मोहम्मद अरबी की तबा में है वही दीनदारी पर है। सुभान अल्लाह। याद रखो मेरे मोहतरम, दीन किसी का मोहताज नहीं है। याद रखो, किसी गैर महरम यानी कोई औरत हो और उसकी कोई तकरीर हो, कोई नाज शरीफ हो, कोई दीन का पैगाम हो, मेरा इस्लाम ये कहता है कि औरत की आवाज भी औरत है। किसी गैर महरम को ये हक नहीं कि उसकी आवाज वो सुने, और औरत को भी ये हक नहीं है कि अपने घर के अंदर इतनी तेज आवाज में कुरान की तिलावत करे, घर के बाहर आवाज जाए जो बाहर के मर्द सुने। ऐसी तेज आवाज में कुरान पढ़ना भी दीन को पसंद नहीं है। बेशक बेशक। दीन कोई आप बात समझो वाली कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन वहीं पर टीवी पर आप देखें, मोहतरमा भी होंगी और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले भी होंगे। आप फिर कहेंगे मौलाना साहब आप बड़े मुफ्ती बने घूमते हैं, वहां तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले होते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती होते हैं। मैं कहता हूँ लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उन्हें उनका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। हमें इस्लाम में तालीम नहीं दी है कि हम किसी गैर महरम के पास जाएं, किसी गैर महरम के हाथों को छुएं, किसी गैर महरम को देखें। याद रखो